الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ علوم القرآن سیریز میں آج 23واں پروگرام ہے، اور آج ہم سورہ یاسین اور پھر اس کے بعد اگلی چند سورتوں پر بات کریں گے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی بہت مشہور سورت ہے، اور عموماً لوگوں کو یہ یاد بھی ہوتی ہے اور گھروں میں پڑھی بھی جاتی ہے، اور اس کے پڑھنے کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے، اور قریش کو اور عام انسانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کو اس عبرتناک انجام سے ڈرایا گیا ہے جو نہ ماننے والوں یا کفار کے لیے ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند احمد میں، نسائی نے، ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاسین قلب القرآن، یاسین قرآن کا دل ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والوں پر یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ بظاہر اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سورہ میں چونکہ تمام اسلامی تعلیمات اور عقائد کے حوالے سے بڑے دل نشین انداز میں تمام حقائق رکھ دیے گئے ہیں مختصر انداز میں، تو تھوڑے وقت میں وہ سارے کی ساری چیزیں مرنے والے کے سامنے آ جاتی ہیں، اس کا عقیدہ اور ایمان ایک لحاظ سے تازہ ہو جاتا ہے، اور آنے والے جو مراحل ہیں اس کے لیے بھی وہ ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ یاسین جہاں بھی پڑھی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے، اور عموماً گھروں میں ویسے بھی جب برکت کے لیے بھی اس کو پڑھا جائے تو اس کے ترجمے کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہاں پر بات شروع کی گئی یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ لوگ بے شک آپ کو گمراہ سمجھیں، یہ بے شک آپ کو طعنے دیں، یہ بے شک آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کریں، اور یہ بے شک یہ کہیں کہ یہ مجنون ہے یا دیوانہ ہے، یہ ساری کی ساری فضول اور بے حقیقت باتیں ہیں۔ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اپنے رب کے رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو کہ غالب ہے اور رحمت کرنے والی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو قریب کے زمانے میں نہیں ڈرایا گیا تھا۔ گویا ماضی قریب میں یہاں کوئی نبی نہیں آیا۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثریت پر اللہ کا قول وہ چسپاں ہو گیا ہے اور یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اور اس لیے وہ سر کو اکڑائے ہوئے اور اٹھائے ہوئے کھڑے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کے آگے بھی ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اور ان کے پیچھے بھی ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اور ان کو مکمل طور پر ڈھانک دیا ہے، اب انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا، انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ویسے تو کفار کی عمومی حالت ہے، لیکن جب ہجرت کی رات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ جب آپ کے گھر کے چاروں طرف مسلح قریش کے نوجوان کھڑے تھے اور وہ بالکل تہیہ کیے ہوئے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے، تلواروں سے لیس، اسلحے سے لیس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل آئے، ان کے چہروں پر اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے اور قرآن کی یہ آیت سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی اونٹ کھڑی کر دی ہے، دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے اور انہیں اندھا کر دیا ہے، ان پر ایک یعنی ان کے اوپر انہیں ڈھانک دیا ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ آگے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، آپ کی نصیحت تو وہی قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ جو اتباع کرتا ہے نصیحت کی، آپ اسے ہی ڈرائیے جو اتباع کرتا ہے نصیحت کی اور جو اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، اور ان لوگوں کو آپ مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی، عزت والے اجر کی بشارت دے دیجیے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آگے چل کر ایک بستی والوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس رسول بھیجے، تو انہوں نے سب سے پہلے وہی اعتراض کیا جو آج بھی یہ قریش مکہ تم پر کرتے ہیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ قریش مکہ بھی کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح زندگی بسر کر رہا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح اس کے بیوی بچے ہیں، ہماری طرح اس کی زندگی کی خوشیاں غمیاں ہیں، زندگی کے تمام معمولات ہیں۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، اور کہتے تھے کہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے لیکن چاہتا ہے کہ تم پر بڑائی حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس اعتراض کو نقل کیا کہ پہلے کے دور کے جو لوگ تھے وہ بھی یہی کٹ حجتی کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے ساتھ سامنے آ گیا جو انسان ہے۔ تو انہوں نے بھی ان پر اعتراض کیا، قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ تم تک پہنچا دیں واضح طور پر۔ رسول اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ لوگوں کو کان سے پکڑ کر مسلمان بنا دے، رسول تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ رسول کا کام صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف اور واضح اللہ کی ہدایات لوگوں تک پہنچا دے۔ اس کے بعد ان ہدایات کو ماننا یا نہ ماننا یہ لوگوں کے اپنے ضمیر پر ہے، یا ان کے اپنے عقیدے پر ہے، یا ان کے اپنے ایمان پر ہے، اور یہ ان کی اپنی قسمت ہے، اپنی چوائس ہے۔ تو فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، تو ہم پر تو صرف صاف پیغام پہنچا دینے والی کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری نہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، تو آگے سے وہ قوم کے سردار کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بدشکون سمجھتے ہیں، تمہیں ہم منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر نحوست آ گئی۔ اب دیکھیے کہ قوم جب اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کر دے کہ اپنے محسنوں کو بدشگون سمجھ لے اور اب محسنوں کو منحوس سمجھ لے، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ ان لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، رجم کر دیں گے، اور تم ہماری طرف سے سخت عذاب کا مزہ چکھو گے۔ قالوا طائرکم معکم، تو رسولوں نے کہا
کہ تمہاری بدشگونی تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں تمہارے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، بل انتم قوم مسرفون، لیکن تم حد سے گزرے ہوئے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اس نے کہا اے قوم ان رسولوں کا اتباع کرو۔ یعنی کوئی اس طرح کی منظر کی کشی کی جا رہی ہے کہ شہر کے کنارے پر یہ دو رسول موجود ہیں، اور دو یا تین جتنے بھی ہیں، اور یہ گفتگو کر رہے ہیں اپنے قوم کے سرداروں سے۔ ایک مناظرے کی کیفیت ہے، ان پر سوالات کیے جا رہے ہیں، ان کو جھٹلایا جا رہا ہے، ان پر طنز و استہزاء کیا جا رہا ہے۔ اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور یکایک قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ان رسولوں کی بات مان لو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، یہ تم سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، یہ تم سے کوئی جاہ و حشمت نہیں مانگ رہے، یہ تم سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں مانگ رہے۔ وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو تمہارا بھلا ہے، اس لیے ان کی بات مان لو۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف میں نے پلٹ کے جانا، یعنی اپنے ایمان کا اظہار بھی وہ کر دیتا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو سرداران قریش ہیں، جو سرداران قوم ہیں، وہ اسے قتل کر دیتے ہیں، غصے میں آ کر کہ اس نے بیچ میں کیوں ٹانگ اڑا لی ہے، اس نے کیوں ان رسولوں کی حمایت شروع کر دی ہے، اپنے اس قوم کے فرد کو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ جو ہی اسے قتل کر دیتے ہیں وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، تو اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اب جنت میں جا کر وہ ایک آرزو کرتا ہے کہ کاش میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، پھر آگے اگلی بات شروع ہوگی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس شہید کو اسی وقت اس کی شہادت کو قبول کیا، شہادت سے سرفراز کیا اور اعلیٰ جنتوں میں داخل کر دیا۔ تو یہ وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی لوگ کٹ حجتی کرتے ہیں، جو بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں استکبار کرتے ہیں، ان کا یہ جو ٹائم سپین ہے بہت تھوڑا ہے، اور اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جو رسولوں کے اتباع کرتے ہیں وہ چاہے بہت تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں رہیں اور ان کو مار دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، وہ ناکام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی کامیابی سے نواز دیا ہے۔ اگلی سورت سورہ صافات ہے، اور اس کا زمانہ نزول بھی تقریباً وہی ہے جو پہلی صورتوں کو ہے، یعنی مکہ کا دور متوسط۔ اور اس صورت کا عنوان بھی وہی رسالت پر اٹھنے والے اعتراضات اور ان کا جواب ہے۔ بنیادی طور پر یہی سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، تو اس کا جواب دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا بل عجبت ویسخرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر حیران ہیں اور یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو سمجھایا جائے تو یہ سمجھ کر نہیں دیتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلی کھلی جادوگری ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہیں وہ چورا چورا ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے آباء و اجداد کو اٹھایا جائے گا۔ یہ
ان کا ایک مستقل اعتراض تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال دیا ہے اور پھر ہمارا اپنا مشاہدہ ہے کہ ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں اور چورا چورا ہو جاتی ہیں، ہم دوبارہ ان کو کیسے زندہ دیکھیں گے؟ اور ہمارے آباء و اجداد اور پھر ان کے آباء و اجداد اور ہزاروں سال سے لوگ مرے پڑے کیسے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ سورہ یاسین میں اس کی مثال گزر چکی ہے کہ ان میں سے کوئی منچلا ایسا بھی ہوتا تھا، قبرستان میں جاتا تھا، کوئی قبر کھود کے پرانی کوئی ہڈی اٹھا لاتا تھا، اور ظاہر ہے وہ ہڈی بوسیدہ ہوتی تھی، اس ہڈی سے اپنے ہاتھوں کو چورا چورا کر کے اسے ہوا میں اٹھاتا تھا اور کہتا تھا من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اعتراض نقل کیا کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ چورا چورا ہو جائے؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے وہی ذات اس کو زندہ کرے گی جس نے پہلی بار بنایا۔ تو یہاں بھی وہی بات کی جا رہی کہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ قل نعم وانتم داخرون، ہاں ضرور وہ تمہیں اٹھائے گا اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو۔ پھر آگے فرمایا فإنما هي زجرة واحدة، وہ ایک ہی ڈانٹ ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اربوں انسانوں کو جب کہ وہ قبروں میں پڑے ہوں گے، ان کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی بہت بڑے تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ایک شخص کو قبر سے اٹھائے گا پھر انہیں سیدھا کرے گا اور ان کو دوبارہ گوشت چڑھائے گا، نہیں۔ فإنما هي زجرة واحدة، ایک ڈانٹ ہوگی، ایک آواز ہوگی، اور اس ایک آواز کے سنتے ہی یکا یک یہ سب کھڑے ہو جائیں گے، اور کوئی تردد اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے کرنا نہیں ہوگا۔ فإذا هم قیام ينظرون، اور وہ سب کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، پھر کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو وہی حساب کا دن ہے جو رسول ہمیں دنیا کی زندگی میں بتا رہے تھے۔ حساب کا دن آنے والا ہے، حساب کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دن آنے والا ہے، اس کے سامنے تم نے کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ اور ہم جھٹلاتے تھے ہائے ہماری بدبختی، وہ دن تو آ گیا۔ هذا یوم الفصل، کہا جائے گا یہی فیصلے کا دن ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا، جمع کرو ان ظالموں کو، وازواجہم، اور ان کے ساتھیوں کو، وما كانوا یعبدون، اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی وہ سارے لوگ جمع کر دو، اکٹھے کر دو، جو شرک پر اور جو بت پرستی پر اور جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے پر اور یوم حساب کی جھٹلانے پر اکٹھے تھے، ان کے ساتھیوں کو بھی ساتھ جمع کر دو، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی لے آؤ۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے تھے ان سب کو لے آؤ۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور انہیں جحیم کا راستہ دکھاؤ۔ اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، انہیں اس طرف لے جاؤ۔ وقفوہم، ہاں ٹھہرو، رکو۔ وقفوہم، انہیں رکو۔ انہم مسئولون، ذرا انہیں جواب دینے دو، ان سے پوچھا جائے گا، کچھ پوچھنا ہے ان سے۔ ما لکم لا تناصرون، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں کہتے تھے یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، تو کہاں گئے وہ؟ کیوں نہیں مدد کر رہے ایک دوسرے کی؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج تو یہ ایک دوسرے کو حوالے کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں، اس کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی پکڑ لو، میری جان چھوڑ دو۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے باہم تکرار کریں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، اور اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آئے تھے۔ بل لم تکونوا مؤمنین، اور وہ جواب دیں گے کہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے۔
یعنی آپس میں ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے، ایک دوسرے سے تکرار کریں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے میں غرق ہوا، تمہاری وجہ سے میں غلط راستے پہ چلا۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ اب تمہارا یہاں لڑنے کا کوئی مقام نہیں ہے اور تم نے اب جہنم میں جانا، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اولئک لہم رزق معلوم، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک جانا پہچانا رزق دیا ہے، فواکہ، جو کہ پھلوں کی صورت میں ہے، وہ مکرمون، اور ان کو عزت کی جگہ پر بٹھایا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، فی جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت میں، علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے درمیان چھلکتے ہوئے جام سرو کیے جا رہے ہوں گے، بیضاء لذۃ للشاربین، جو کہ پینے والوں کے لیے لذت ہوگی اور چمکتی ہوئی شراب ہوگی، لا فیہا غول، اس میں نہ کوئی ضرر ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی ایسی آنکھیں نیچی کرنے والی، پس نگاہ والی، خوبصورت آنکھوں والی عورتیں، کأنہن بیض مکنون، جیسے کہ انڈے کی جھلی ہوتی ہے، مکنون، بیض مکنون، یعنی انڈے کے اندر جو انڈے کا سخت خول ہوتا ہے اس کے نیچے اور انڈے کے گودے کے درمیان جو جھلی ہوتی ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ گویا ایسی نازک اور ایسی ٹینڈر اور ایسی ٹرانسپیرنٹ اور ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی، وہ ان کی نزاکت اور ان کے چھپے ہوئے ہونے، ان کے محفوظ ہونے، ہر لحاظ سے ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا۔ قال قائل منہم، اور ان میں سے ایک کہے گا، ان کان لی قرین، کہ دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، یقول انک لمن المصدقین، اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، اور مجھ سے بحث کیا کرتا تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے۔ قال هل انتم مطلعون، تو پھر وہ کہے گا کیا تمہیں معلوم ہے اس کا کیا ہوا، فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو پھر اسے مطلع کیا جائے گا، اسے بتایا جائے گا کہ تمہارا وہ دوست جہنم کیا تھا گہرائیوں میں ہے، تو وہ کیا کہے گا، قال تاللہ ان کدت لتردین، تو وہ کہے گا خدا کی قسم تو مجھے بھی اپنے ساتھ تباہ کرنے والا تھا، تو اپنے بحث کے نتیجے میں مجھے بھی اپنے ساتھ گمراہ کرنے والا تھا، لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر مجھ پر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو آج میں بھی تیرے ساتھ اس عذاب میں حاضر ہوتا، تو گویا وہ اس بات پہ شکر ادا کرے گا کہ میں آج اس ساتھی کا ہم سفر نہیں ہوں جس کے ساتھ میں نے دنیا میں تو کچھ وقت گزارا، اور وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی، یعنی یہی بس ہے اور اس کے بعد آخرت نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی باتیں نہیں مانی۔ آگے سورہ صاد ہے، سورہ صاد یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس صورت کی بالکل ابتدا میں جو مکالمہ سرداران قریش کا نقل کیا گیا ہے اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور وہ تاریخی پس منظر یہ ہے، سرداران قریش نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ جو دعوت نئی چل پڑی ہے اور اس نے ہمارے درمیان ایک عجیب بحث و نزاع کی کیفیت پیدا کر دی ہے، اور اصل میں وہ پریشان اس لیے ہوئے کہ ان کے گھروں کے اندر سے نوجوان اٹھے اور انہوں نے بڑوں سے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور سوالات بالکل جینون تھے، بالکل لاجیکل تھے، اور قریش کے پاس ان کا جواب نہیں تھا اور وہ سٹ پٹا رہے تھے۔ نوجوان پوچھتے تھے بھئی یہ لات اور حبل اور عزا آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن کس بنیاد پر آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح، یہ آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
ان کو پکاریں تو صحیح، یہ کیا آپ کو اپنی پکار کا جواب دیتے ہیں؟ یہ کیا کسی مشکل میں آپ کے کام آتے ہیں؟ اب یہ باتیں ایسی لاجیکل تھیں جو نوجوان کرتے تھے، وہ نوجوان جو مسلمان ہو چکے تھے. تو یہ قریش جو ہیں اور ان کے جو بڑے بوڑھے ہیں یہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم چلتے ہیں جناب ابو طالب کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی درمیانی راہ نکالیں. اور وہ درمیانی راہ یہ ہے کہ اس کا دین اس کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. وہ چاہے تو بے شک مسلمان رہے، وہ چاہے تو اپنے ساتھیوں کی تربیت کرتا رہے، وہ چاہے تو ان کو دین سکھاتا رہے، لیکن خدا کے لیے ہمارے جو خدا ہیں اور جو ہمارے بت ہیں ان کو برا بلا نہ کہے، اور ہم پر جو ہے وہ تنقید نہ کرے، اور ایسے ایسے سوالات ہمارے بچوں کو نہ سکھائے جو ہم سے آ کے کرتے ہیں اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. چنانچہ وہ 25 آدمیوں کا ایک وفد جناب ابو طالب کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے کہا کہ اے شیخ قریش، ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات کرتے ہیں. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ اپنا دین چھوڑ دے، لیکن ہم آپ سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ اپنے دین پہ قائم رہے، بے شک رہے، لیکن ہمارے لوگوں کو تو خراب نہ کرے، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا تو نہ کہے، اور ہم پر تنقید تو نہ کرے. تو ابو طالب نے ان کے سامنے بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں اور تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور بظاہر ان کی بات میں مجھے بھی کوئی خرابی محسوس نہیں ہوتی، یہ تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیچ کی راہ نکالنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو فرمایا کہ اے چچا، میں انہیں ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر یہ اس کو مان لیں تو عرب اور عجم کی بادشاہت ان کے لیے. وہ سارے الرٹ بھی ہو گئے اور انہوں نے کہا ایک کلمہ کیا 10 بتاؤ، اگر ان 10 کلموں کے نتیجے میں یا ایک کلمے کے نتیجے میں ہمیں عرب اور عجم کی بادشاہت ملتی ہے تو یہ مہنگا سودا تو نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب اور عجم کی حکومت تمہارے جو ہے وہ قدموں کے نیچے آ جائے گی. تو وہ فوراً سٹ پٹائے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہاں ہماری بات بننے والی نہیں ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے اس صورت میں. تو فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن وہ لوگ جو کفر کا رویہ رکھتے ہیں وہ تکبر میں ہیں اور ضد میں مبتلا ہیں. 2 چیزیں ان مشرکین قریش کو اسلام کے راستے میں ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹیں یہ 2 تھیں. یا تو یہ تکبر میں مبتلا تھے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو ان نصیحتوں سے بہت بالا سمجھتے تھے جو انہیں کی جا رہی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضد اور ہٹ درمی میں آ گئے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں آ گئے تھے، جامد تقلید میں آ گئے تھے. تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اس قرآن کی دعوت کو نہیں اپنایا. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور تو چیخ اٹھیں مگر وہ وقت بچے گا نہیں. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور یہ اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا ہے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا بھی ہے اور جادوگر بھی ہے. تو پھر اس طرح ایک جو ان کا مناقشہ ہے وہ شروع ہو گیا، اور پھر اس کی طرف اشارہ ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ وہ ایک کلمہ مان لو تو پھر یہ اٹھ کر چلے گئے اور کہنے لگے کہ اپنے اپنے الہوں پر ڈٹے رہو. ان هذا لشیء یراد، اس لیے کہ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے اس کا تو کچھ اور ہی مطلب ہے. ما سمعنا بهذا فی ملت الاخرہ، ہم نے اس سے پہلے کی امتوں میں اس بات کو نہیں سنا. ان هذا الا اختلاق، یہ تو کوئی من گھڑت بات معلوم ہوتی ہے.
انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا یہ ہمارے درمیان یہ اس قابل ہے کہ اس پر کوئی نصیحت اترے؟ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری طرف سے نصیحت میں شک کر رہے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، لیکن ان کو اس کا عذاب چکھنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئیں. پھر اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت ہے اور ان کے ساتھ جو آنے والے واقعات ہیں وہ پیش کیے گئے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کچھ واقعات اس میں پیش کیے گئے جن کو تفاسیر میں دیکھا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ سارے واقعات موجود ہیں اور بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر یقین لانا ہے اور اس کی دعوت دینی. اگلی سورت سورہ زمر ہے. سورہ زمر بھی مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے اور یہ پوری صورت ایک ہی وقت میں نازل ہونے والی معلوم ہوتی ہے اور اس کے اندر دین کے حوالے سے بنیادی جو مطالب ہیں ان کا تجزیہ کیا گیا. فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل شدہ ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے اور الحکیم ہے. عزیز کہتے ہیں ناقابل شکست کو، زور آور کو، بہت قوت والے کو، اور حکیم کہتے ہیں دانا کو. تو ایسی ذات کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے جو کہ دانا بھی ہے، جو بصیرت والا بھی ہے، جو حکمت والا بھی ہے، اور جو طاقتور بھی ہے، ناقابل شکست بھی ہے، قوت والا بھی ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. فاعبد اللہ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں. مخلصا لہ الدین، دین اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ دین یہ تو اللہ کے لیے خالص ہوگا تو اللہ کو قبول ہے. الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ ہی کا حق ہے. دین قرآن پاک کی اصطلاح ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام زندگی جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما روائی تسلیم کی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اور انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں دے دے. تو وہ نظام عبادت، وہ نظام معیشت، وہ نظام معاشرت، وہ نظام تجارت، وہ نظام زندگی جس میں اللہ کی حاکمیت ہو اور جس میں اللہ کی شریعت کی بالادستی ہو اور جس میں انسان بطور عبد اپنے فرائض انجام دے، یہ دین ہے. تو فرمایا کہ تمہاری اس ساری زندگی اور زندگی کے ہر پہلو اور ہر دائرے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت نہیں ہونی چاہیے. مشرکین مکہ کی جو زندگیاں تھیں وہ تقسیم تھیں، ان میں کسی زندگی کے ایک مرحلے پر کسی ایک کی حاکمیت تھی اور کسی دوسرے دائرے میں کسی دوسرے کی حاکمیت تھی اور کسی تیسرے دائرے میں کسی تیسرے کی حاکمیت تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری حاکمیتیں توڑ کر اپنے سارے کے سارے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو. تو یہ اس صورت کا پورا ایک دعویٰ ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور اولیاء بناتے ہیں اور سرپرست بناتے ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تو یہ ان کی جو عبادت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے ہمیشہ سے انسانوں. اصل میں اللہ کائنات کا رب ہے، تو اللہ کے رب ہونے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے بہت سارے لوگ اس ذات کو، اللہ رب العالمین کی ذات کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر لیتی ہیں. اب دنیا کے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی ذریعے، کسی واسطے کی ضرورت ہے. اگر میں چاہوں کہ آج میں پاکستان کے وزیر اعظم سے ملوں تو یہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں براہ راست ملوں. میں درمیان کا کوئی ذریعہ تلاش کروں گا اور پھر کوشش کروں گا کہ مجھے ٹائم ملے اور ٹائم لے کر پھر میں حاضر ہونے کی کوشش کروں.
تو جو لوگ اللہ رب العالمین کو دنیا کی بھی بادشاہوں پر قیاس کر لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی دنیا درمیانی ذرائع کی ضرورت ہے، اور پھر وہ ایسے ذرائع ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ کسی بت کو ذریعہ بنا لیتے ہیں، کسی ولی اللہ کو ذریعہ بنا لیتے ہیں، کسی پیر کو ذریعہ بنا لیتے ہیں، کسی قبر والے کو ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی نفی کر رہا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں، میں بادشاہ ہوں کائنات کا، یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن مجھے دنیاوی بادشاہوں پر قیاس نہ کرو کہ جن تک پہنچنے کے لیے تمہیں 2 3 4 10 واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے، مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی یہ بات مانو، ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو، اور مجھے پکارو، میں تمہارے سامنے ہوں، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ وہ مقدمہ ہے جو اس صورت میں پیش کیا گیا، اور اسی پر بات کی گئی، اور مثالوں سے سمجھایا گیا کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے یعنی اس کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تمہارے پاس کسی وسیلے یا واسطے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اس کے ساتھ تم جڑ سکتے ہو۔ آگے پھر قیامت کے دن کے 2 مناظر ہمارے سامنے اس صورت کے آخر میں رکھے گئے۔ پہلا منظر ہے کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکا جائے گا، حتی اذا جاؤها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچائیں گے، فتحت ابوابها، تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جہنم کے داروغے چوکیدار وہ کہیں گے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پیش کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی اس ملاقات سے، قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے، ہمارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے ہمیں آج کے دن کے انجام سے ڈرایا تھا، انہوں نے ہمیں جہنم اور جنت کی ساری تفصیلات بتا دی تھیں، لیکن وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ عذاب کا کلمہ یہ سچ ثابت ہوا انکار کرنے والوں پر، قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے سے اور ہمیشہ رہنا اس میں، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وسیق الذین، اب دوسرا منظر دکھایا جا رہا ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اور جنت کی طرف بھی لوگوں کو گروہ در گروہ بھیجا جائے گا، حتی اذا جاؤها، یہاں تک کہ وہ وہاں پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جنت کے جو چوکیدار ہیں، جنت کے جو فرشتے ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم فادخلوها، بہت اچھے رہے تم، داخل ہو جاؤ، خالدین، اور اس میں ہمیشہ رہنا۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور پھر وہ وہاں جا کر کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، کہ ایک حساب و کتاب کا دن ہے اور ہم دنیا میں اس پر یقین لے کے آئے تھے، اسی حساب و کتاب کے دن کی ہم نے تیاری کی تھی، آج کے لیے ہم نے دنیا میں قربانی دی تھی، آج کے لیے دنیا میں ہم نے مصیبتیں، آزمائشیں، مشقتیں جھیلی تھیں، اللہ نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور یہ زمین، یہ جنت اس نے ہمارے میراث، ہمیں وراثت میں دے دی، اور ہم اب جہاں چاہیں اس میں رہ سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہترین اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اب آخری منظر بتایا جا رہا ہے، حساب و کتاب ہو گیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، سارا قضیہ ختم ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ،
اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کریں گے، یسبحون بحمد ربہم، رب کی تسبیح کریں گے، وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔